السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 17۔ نہیں نہیں، بچاؤ مجھے۔ سرخ آسمان تھا، زمین خون کی مانند سرخ اور جلتے انگاروں کی مانند گرم تھی۔ آس پاس لوگوں کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سب ایک دوسروں کی پرواہ کیے بنا اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ رکو، سنو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ وہ ہر بھاگتے ہوئے کو روک کر پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی اس کی سن نہیں رہا تھا۔ آتش نے ایک نظر اطراف میں دیکھا، جہاں بڑا سا پہاڑ تھا، جہاں سے آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس لاوے کو دیکھ رہا تھا جو بہتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، دور رہو، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے۔ وہ اس گرم آگ سے بچنے کے لیے ننگے پاؤں جھلستی ہوئی زمین پر دوڑتا ہوا بہت دور نکل چکا تھا، مگر آگے آ کر اسے کچھ لوگ نظر آئے جو دھیرے دھیرے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میرے اپنے، وہ سب کہاں ہیں؟ آتش بہت شدت سے اپنے پیاروں کو یاد کر رہا تھا، مگر ان انجان چہروں میں اسے کوئی ایک بھی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کے قریب جا کر صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ کون تھے وہ لوگ اور وہ نیچے کیوں گر رہے تھے؟ آتش نے ایک نظر پیچھے دیکھا، جہاں سے وہ آگ اب اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ وہ ان لوگوں کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہاں سب چیخ چیخ کر رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ آتش اس آگ سے بچنے کے لیے جیسے ہی کنارے پر آیا، اس کی نظر نیچے آگ کے اٹھتے شعلوں پر گئی۔ وہ حیرانگی میں خوف سے اس آگ کے سمندر کو دیکھ رہا تھا، جہاں سب لوگ وقفے وقفے سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنا بچاؤ نہیں کر پایا۔ ایک طرف بہتا ہوا آگ کا لاوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف آگ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور پیچھے سے آتی آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے کر آگ کے سمندر میں ڈبو چکی تھی۔ بچاؤ بچاؤ مجھے، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بیڈ پر گہری نیند میں سو رہا تھا، اب مسلسل نیند میں چیخنے چلائے جا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ کسی مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے ایک پرسکون سی آواز ٹکرائی۔ الصلاۃ خیر من النوم، ترجمہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس بھیانک اور ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا خود کو اپنے کمرے میں پا کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اذان سننے لگا۔ اس کے جسم کی طرح اس کا چہرہ بھی پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ دل خوف کے مارے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اذان کو بھرپور سننے کے بعد وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ اسے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خواب کوئی عام تو نہ تھا جو وہ بھول جاتا۔ اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے پرانے کمرے میں ہی موجود تھا، جہاں اب شراب کی بوتل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ آخر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ قیامت کا منظر تھا، یا پھر میرے کیے گئے گناہوں پر مجھے ملنے والی سزاؤں کی ایک جھلک؟ وہ زیر لب گویا ہوا آخری والے الفاظوں پر اس نے جھرجھری لی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ میں بہت گنہگار ہوں، بہت زیادہ، لیکن بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما میرے رب، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آتش نے اپنی جلتی ہوئی ہتھیلی پر سے پٹی ہٹائی جو اب بہتر ہو چکی تھی۔ وہ وضو کے لیے چلا گیا۔ پہلے اس نے شاور لیا، پھر وضو کیا، اور اب وہ جانماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ ان دنوں اکثر ایسا ہوتا تھا، جب تعبیر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی تو ایک نظر آتش کے کمرے پر ڈال کر دیکھ لیا کرتی تھی، کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا وہ کسی مشکل میں تو نہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب آتش نماز ادا کر کے کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا، اب وہ واپس جانماز پر بیٹھا دعا کر رہا تھا، جب تعبیر دروازہ کھلا دیکھ کر وہاں آئی، مگر جب نظر سامنے زمین پر بیٹھے شخص پر گئی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آتش دعا میں اتنا مصروف تھا کہ اس کی موجودگی تک محسوس نہ کر سکا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئے ہیں، انہیں معاف فرما۔ آج جو خواب اس نے دیکھا تھا، اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا،
جبکہ تعبیر خاموشی سے اسے گڑ گڑاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لبوں سے کہہ تو کچھ نہیں رہا تھا، مگر آج وہ اپنے رب سے دل ہی دل میں رابطے میں تھا۔ ہاں، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک آتش یوں ہی جانماز پر ہاتھ اٹھائے ہاتھوں میں سر جھکائے روتا رہا، مگر جب اسے اپنا وجود ہلکا ہوتا محسوس ہوا، اسے اپنی روح میں سکون سا محسوس ہوا، تو وہ ہاتھ چہرے کے گرد پھیرتا ہوا جانماز اٹھانے لگا۔ تب اس کی نظر دروازے پر گئی، جہاں تعبیر ساکت سی کھڑی اسی کی حالت پر حیران تھی۔ تعبیر، تم؟ آتش نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی۔ تب تعبیر نے گہری سانس لی۔ آؤ بیٹھو، آتش نے کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود فاصلے پر آ بیٹھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے وہاں آئی۔ وہ آتش کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، آتش کی اس کی حیران سی نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تعبیر، جب میں بہت چھوٹا تھا تب مجھے میری موم نے نماز پڑھنا سکھائی تھی، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا تھا، اور میں کرنے بھی لگا تھا۔ آتش سنجیدگی سے نظر جھکا اسے بتا رہا تھا۔ وہ بڑی غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مگر پھر ایک دن یوں ہوا کہ اس رب نے مجھے میری موم سے دور کر دیا، بہت دور۔ میں بہت رویا، بہت تڑپا، بار بار اپنے رب سے اپنی موم کو واپس مانگا، مگر وہ واپس نہ آئی۔ جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ میں ان کے جانے کے بعد بالکل پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ آتش نے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تعبیر کو اس کی موم کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ ضدی ہوتا چلا گیا، میں اپنے رب سے ناراض ہو گیا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کر جس کے لیے میں نے لمبی عمر کی دعائیں کی تھی، میرے رب نے اسے ہی مجھ سے دور کر دیا، اور اتنا دور کہ کوئی چاہ کر بھی مجھے وہاں نہیں لے جا سکتا تھا۔ آتش نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر سے اشکبار ہونے لگی تھیں۔ پھر میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، دو دن کھانا نہیں کھاتا تھا، ملازموں سے بدتمیزی کرتا تھا، اسکول جانے کے وقت خود کو کمرے میں بند کر لیتا تھا۔ میں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بگڑ چکا تھا، کیونکہ پہلے تو میری موم مجھے سنبھال لیا کرتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد مجھے کوئی سنبھال نہ پایا۔ آخری جملے پر ایک ہچکی لیتے ہوئے اس نے آنکھیں میچی تھی۔ تعبیر اس کے چہرے پر واضح وہ درد وہ کرب محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے آتش کے یہ آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ دادو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیار مجھے کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ پر غصہ کرنا، مجھے ڈپٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اس قدر بے قابو ہوتا چلا گیا تھا کہ ایک وقت تو میرے ڈیڈ مجھے نفسیاتی مریض قرار دے چکے تھے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، مگر آنکھیں سرخ تھیں۔ جو حالت میری کچھ دنوں پہلے تھی، بالکل ایسی ہی حالت میری موم کے گزر جانے کے بعد بھی تھی۔ ڈیڈ نے مجھے دوسرے کنٹری اسٹڈیز کے لیے بھیج دیا تھا، اور پھر میں ان سب سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی واپس پلٹ کر ان سے ملنے نہ گیا۔ آتش نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو بالکل اس کی نیلی آنکھوں میں کھوسی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تعبیر، میری موم کے بعد تم وہ دوسری شخصیت ہو جس نے مجھے زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کی ہے، اور ایک بار پھر سے میرا یقین اپنے رب پر کامل ہونے لگا ہے، اور میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر ایک بار پھر اس سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اور میری یہی دعا ہے اب کی بار جسے میں نے چاہا ہے، جسے مانگا ہے، وہ اسے مجھ سے دور نہ کرے، ورنہ… وہ کہتا ہوا اچانک رکا تھا۔ تعبیر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نظر چرائے وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا تھا، جہاں سے باہر آسمان پر پھیلتی سورج کی کرنیں ایک نئی زندگی کی امید بن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہی تھی۔ ورنہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا، اور اس بار اگر میں ٹوٹا تو کوئی چاہ کر بھی مجھے سمیٹ نہیں پائے گا۔ آتش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا تعبیر سمجھ چکی تھی۔ وہ نظر چرائے وہاں سے جانے لگی، مگر آتش کی آواز پر رکی۔ تعبیر، تم نے جو وقت مانگا تھا وہ آج پورا ہو جائے گا، میں شام تک تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ آتش سے نظریں ٹکرائی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اسے قبول کر پائے گی، یا پھر ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا؟ دوسری طرف کون ہے؟ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاویز بھی گھر پر نہ تھا۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھے۔ برابر میں رکھے لوہے کی راڈ سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ جمال ایک جھٹکے سے اندر کی جانب آیا۔ افتخار صاحب نے سخت ناگواری سے اسے گھورا۔ چاچا جی، کیسے ہیں آپ؟
حد ہے، آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بھوت ہی دیکھ لیا ہو آپ نے۔ اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ، کندھے تک آتے بال، چھوٹی آنکھیں، کلیجی مائل، بڑے بڑے ہونٹ، مکروہ قسم کی مسکراہٹ لیے وہ شلوار قمیص میں ملبوس شخص ایک جہالت سے اندر کی جانب آتا ہوا مخاطب ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ افتخار صاحب نے سخت ناگواری سے گھورتے سامنے منہ میں گٹکا دبائے کھڑے اس شخص سے کہا تو وہ چل کر ان کے سامنے آیا۔ پہلے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر دروازہ بند کیا، پھر ایڑی کے بل بیٹھا۔ کیوں؟ یہاں آنا منع ہے چاچا جی؟ وہ کہا ہے نا، بہت دل کیا آپ کی نازک سی صاحبزادی سے ملنے کا، تو بس چلا آیا۔ معاف کرنا، جلد بازی میں آپ کو اطلاع دینا بھول گیا، لیکن کوئی نہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہے میں کھا لوں گا، تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمال کی بکواس پر انہوں نے منہ پھیرا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی طرح اس ویل چیئر سے اٹھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر پچھاڑ ڈالے۔ ویسے گھر کے سب لوگ کہاں ہیں؟ صالح صاحب اور میری منگیتر کہاں ہے سب؟ ارے بھائی کوئی ہے؟ دیکھو جمال علی آیا ہے۔ ویسے عجیب رواج ہے آپ کے گھر کا چاچا جی، گھر کا داماد دروازے پر کھڑا ہے اور کوئی استقبال کے لیے بھی نہیں آیا۔ خیر کوئی نہ، اپنا ہی گھر ہے۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے چلتا ہوا اندر صوفے پر آ بیٹھا، جبکہ افتخار صاحب اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے اس کے مقابل آئے، جس کی نظریں اب تک تعبیر کے کمرے پر مرکوز تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، جمال نے گٹکا منہ میں دبائے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں تمہیں کبھی ہونے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں کہا تو مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ واقعی چاچا جی، اور آپ جانتے ہیں جو جمال علی چاہے وہ اسے پانے کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے۔ خیر کہاں ہے میری منگیتر؟ بلائے اسے۔ جمال کی بات پر وہ اسے طنزیہ مسکرانے لگے، جس پر وہ شک کی نظر سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ کہاں ہے پھر وہ؟ جتنی اونچی آواز میں وہ اب تک باتیں کیے جا رہا تھا، اس کے خیال سے اس کی آواز پر اب تک تعبیر کو باہر آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ اس کا یہی مطلب ہوا تھا نا کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ وہ ایک دم اٹھا اور دونوں کمروں کے دروازے لات مار کر کھولتے ہوئے اندر کا جائزہ لینے لگا، مگر واقعی اندر تعبیر نہ تھی نہ شاویز۔ وہ افتخار صاحب کی جانب پلٹا۔ کہاں چھپا رکھا ہے میری منگیتر کو آپ نے؟ کہاں چھپایا ہے بتائے؟ وہ چیخا تھا، جبکہ وہ طنزیہ ہنسے تھے۔ تم اسے چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے، اسے پانے کا تمہارا خواب ہی رہے گا۔ وہ تیوری چڑھائے ان کی جانب جھکا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، نہ تو وہ اور نہ ہی یہ گھر آپ مجھ سے چھین سکتے ہیں، یہ سب کچھ صرف میرا ہے۔ ابھی تو جا رہا ہوں، مگر بہت جلد آؤں گا میں، اور اب کی بار مولوی ساتھ لاؤں گا۔ جمال اپنے ارادوں سے انہیں آگاہ کرتا ہوا جانے لگا۔ افتخار صاحب نے لب بھیجے۔ اس کے لیے تمہیں لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ وہ جس قدر غصے سے تل ملائے تھے، اس قدر پرسکون انداز میں پلٹ کر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ میں اس کام میں ذرا بھی دیر نہیں کروں گا۔ وہ مکروہ مسکراہٹ لیے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر افتخار صاحب کو ایک بار پھر نئی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ کیسے ہو افتخار؟ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، یا تو تم اپنے بیٹے کو کہہ کر اسے یہاں جلد سے جلد رخصت کرا کر لے جاؤ، یا پھر ڈائیورس کر دو، تاکہ میں کہیں اور اس کی شادی کرا سکوں۔ انہوں نے دوسری جانب سے آتے سوال کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں اپنا جملہ مکمل کیا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ دوسری جانب سے یہ آواز سنائی دی، جس پر انہوں نے بیزارگی سے سر جھٹکا۔ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا، تمہارے پاس اب صرف کچھ ہی دنوں کا وقت ہے، پھر یا تو تم مجھے ڈیورس پیپرز بھیجو گے، یا پھر میں خود تمہیں اس سے سائن کروا کر یہ پیپرز بھیج دوں گا۔ افتخار صاحب نے دو ٹوک بات کی تھی، جس پر مخالف نفوس نے پیشانی رگڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تمہیں اب کی بار انتظار نہیں کرواؤں گا۔ افتخار صاحب نے اس کے جملے سنے تھے۔ خدا حافظ۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ فون بند کر گئے تھے۔ اب انہیں جلد سے جلد کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ دوسری طرف زوریز بھائی، مجھے جوگرز بھی لینے ہیں، پلیز نا، چلے نا۔ وہ پہلے ہی ڈھیروں کے حساب سے شاپنگ کر چکی تھی، اب جوگرز کا یاد آتے ہی پھر سے ضد کرنے لگی۔ زوریز جو ڈھیروں شاپنگ بیگز لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اپنی ڈال کی ایک اور خواہش سن کر مسکرا اٹھا۔ مائی ڈیئر ڈال، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دوسرے کنٹری جا کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ ملنے آیا تھا یار میں تم سے، تم نے تو باڈی گارڈ بنا لیا اپنے بھائی کو۔ زوریز کی بات پر وہ جو ایک شاپ
پر رکی تھی پیچھے مڑ کر ہنسنے لگی۔ زوریز نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ اف اللہ، اب آپ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے، اور مجھ سے نہ یہ ہیلز پہن کر ڈانس نہیں کیا جاتا، بھلا کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسٹیپ سکھاؤں گی، تو پلیز ذرا دلا دینا۔ حریم نے اپنا انتہائی سنجیدہ مسئلہ بیان کر کے التجائی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ دونوں شاپ کے اندر گئے۔ کافی دیر تک حریم نیو جاگرز ٹرائی کرتی رہی اور زوریز اس کے عقب میں ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی ٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ پھر کہیں جا کر اسے جاگرز پسند آئے تو پیک کروا لیے۔ وہ لوگ شاپ سے باہر آ چکے تھے۔ زوریز اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، جو آج واقعی ڈال لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑی خوش نظر آ رہی ہو، خیر تو ہے؟ کیا جاگرز لینے کی خوشی میں بخار جگر دماغ پر تو نہیں چڑھ گیا؟ زوریز، جو کہ اپنے دماغ کا نک نیم جگر رکھے پھرتا تھا، اپنی بات سنبھالتے ہوئے حریم سے مخاطب ہوا، جس پر وہ بھرپور مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں نا، بس خوشی ہو رہی ہے کہ میرے اکلوتے بھائی نے مجھے اتنی ساری شاپنگ کروائی ہے، وہ بھی خود ساتھ لا کر، حریم نے پرجوش انداز میں کہا تو زوریز ایک طرفہ مسکرایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میری ڈال ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ جس کے دماغ میں اب کوئی شرارت چل رہی تھی زوریز کو دیکھنے لگی۔ تو آپ ہمیشہ مجھے یوں ہی شاپنگ پر لے آیا کریں، میں یوں ہی خوش اور مسکراتی رہوں گی۔ حریم کی بات پر زوریز اسے ایبرو اچکائے دیکھنے لگا، جس پر حریم نے کندھے اچکائے۔ تبھی اچانک وہ سامنے سے آتے شخص سے ٹکرائی۔ اندھے دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنے بازو سہلانے لگی، جبکہ سامنے کھڑا شخص جو کم عمر لگ رہا تھا، اس کی بات پر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ زوریز حریم کو سائڈ کر کے اس کے سامنے آیا۔ کیوں بے، دکھائی نہیں دیتا، اندھا ہے؟ زوریز نے سارے شاپنگ بیگز ایک ساتھ میں کر کے دوسرے ہاتھ میں اس کا گریبان دبوچا۔ جس انداز میں وہ گھررایا تھا، سب لوگ رک رک کر ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آرام سے بھائی، میں کب ٹکرایا ان سے، یہ خود اچانک سے آ لگی تھی، اس نے صفائی دینا چاہی، جسے دیکھ کر حریم نے آنکھیں چھوٹی کی۔ جھوٹ بول رہا ہے بھائی یہ، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسے چھچورے لڑکوں کو، سیدھی سادی معصوم لڑکی دیکھی نہیں ٹھڑک پن اسٹارٹ۔ زوریز اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل کھڑا شخص اسے حیرت سے اس معصوم لڑکی کے کارنامے دیکھ رہا تھا۔ پہلے کس طرح وہ دور سے اسے اشارہ کر رہی تھی جب اس نے اشارے سے اس کا نمبر مانگا، تو کس طرح وہ اسے خود قریب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا یہ اس چالاک لڑکی کی پلاننگ تھی، مگر اتنی دیر سے اشارہ تو تم خود۔ ابھی آگے وہ بیچارہ کچھ کہتا، حریم بول پڑی، بکواس بند کرو اپنی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اکیلی نہیں ہوں میں، یہ جو برابر میں کھڑا ہے نا، بھائی ہے میرا، جو 1 منٹ کے اندر تمہاری درگت بنا سکتا ہے۔ زوریز کو بولنے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ سامنے کھڑے لڑکے پر چیخی تھی۔ زوریز بڑی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ بھائی کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اب تک آپ کی بہن کو کھڑا دیکھے جا رہا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ زوریز کے دیکھنے پر وہ الٹا اس پر بھڑک اٹھی، جس کو وہ ہڑبڑاتا ہوا اپنے ہاتھ میں شاپنگ بیگز کو دیکھنے لگا۔ دکھائیے، میں پکڑ لیتی ہوں، آپ اس کو مزہ چکھائے۔ اپنا حکم صادر کر کے وہ بڑے مزے سے سارے بیگ سنبھال رہی تھی، جبکہ زوریز اس لڑکے کو اور وہ لڑکا زوریز کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دیکھ کیا رہے ہیں، مارے اسے۔ حریم شوقی نظروں سے زوریز کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مس مجھے پھنسا رہی ہے، لڑکے نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، اتنی دیر سے کون تاڑ رہا تھا مجھے؟ حریم بھی آنکھیں نکال کر چیخی تھی۔ اور پھر آپ نے جو اسمائل پاس کی تھی، وہ اس کا مطلب کیا تھا بتائے ذرا؟ گرین سگنل ہی تھا نا؟ اس کا مرم لڑکے نے بھی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی اس بیچاری کو پھنسانے کی۔ زوریز حریم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اس کا مطلب گرین نہیں بلکہ ریڈ سگنل تھا، یعنی وارننگ، کیونکہ جو درگت اب میرا بھائی تمہاری بنانے والا ہے نا، اس کے بعد تم اپنے ان پیروں پر کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں رہو گے، سمجھے تم؟ حریم باقاعدہ چیخی تھی۔ ایک تیز نگاہ اس نے اپنے بھائی پر ڈالی تھی، جس پر وہ گڑبڑاتا ہوا اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے سامنے کھڑے شخص پر حاوی ہوا تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے گال پر جا لگا، وہ بیچارہ ایک ہی مکے پر زمین بوس ہوا، جبکہ حریم یہ منظر بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ زوریز کے رکنے پر حریم نے اسے اشارے سے مزید اس کی دھلائی کرنے کا کہا، تو بیچارہ بہن کی خواہش پر اس بیچارے کو مزید کوٹنے لگا، مگر بالکل نرمی سے۔ دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا تھا جیسے بہت زیادہ طیش میں تھا۔
وہ، مگر اس کے مکے مصنوعی سے تھے، اسے تو خود اس بیچارے پر ترس آ رہا تھا۔ بھائی بس کر دو، وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا تو زوریز اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، اگر جان بچانی ہے تو بھاگ جاؤ، ورنہ میری بہن واقعی تیری لاش دفنا کر دم لے گی۔ زوریز کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جب زوریز نے اسے جھٹکے سے دور دھکیلا تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلا۔ ارے وہ دیکھیے ریز بھائی، وہ بھاگ رہا ہے، کھڑے کیوں ہے؟ اس کے پیچھے جائیں نا۔ اف، دیکھیے وہ دور جا چکا ہے، کتنا مزہ آ رہا تھا اس کی پٹائی دیکھنے میں، آپ نے چھوڑا کیوں اسے؟ زوریز بے یقینی سے اپنی پٹاخہ بہن کو دیکھ رہا تھا جو اب تک اس بیچارے کی سانسوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی حریم کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ حریم چلو یہاں سے۔ زوریز زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے گاڑی کی جانب لے گیا، جبکہ وہ خوخار نظروں سے اب تک پیچھے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ 2-3 اور لگاتے نا۔ حریم چیختے ہوئے مخاطب ہوئی جب زوریز نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گھورا۔ کام ڈاؤن ہو جاؤ بہنا، کیا مرڈر کروانا چاہتی ہو اپنے بھائی کے ہاتھوں؟ صرف ٹکرایا تھا وہ، تم جو اس کی جان کی دشمن بن گئی۔ زوریز نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں ٹکرایا تھا، میں ٹکرائی تھی اس سے۔ وہ جو اب پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، حریم کی بات پر ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی رکی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی تم نے بے وجہ اسے پٹوا دیا؟ اوہ گاڈ حریم، آر یو میڈ؟ زوریز نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا جو اب چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو وہ کب سے دور سے مجھے تاڑے جا رہا تھا، اور تو اور نمبر بھی مانگ رہا تھا۔ اگر میں آپ کو بتاتی تو شاید آپ پہلے کی طرح اسے صرف آنکھیں دکھا کر چلتا کرتے، اور میں نے آپ کی فائٹ بھی تو دیکھنی تھی۔ وہ جتنی معصومیت سے کہہ رہی تھی، زوریز کا دل چاہا اپنی چھوٹی سی ڈال کو گلے لگا لے۔ یعنی صرف فائٹ دیکھنے کے چکر میں تم نے یہ سارا گیم کیا، بہت خوب۔ وہ اب تک سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا، جس پر حریم نے رونا شروع کر دیا۔ واٹ، اب رو کیوں رہی ہو؟ زوریز نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا جو بچوں کی طرح رو رو کر اپنی ناک سرخ کر گئی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ غصہ ہوئیں گے۔ زوریز نے اپروچ کا اسے دیکھا۔ میں نے کب غصہ کیا؟ زوریز کے پوچھنے پر پہلے اس نے ٹیشو پیپر سے اپنی سرخ ناک کو صاف کیا، پھر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو آپ کب سے گھورے جا رہے ہیں، یہ پیار سے گھور رہے ہیں کیا؟ حریم کے پوچھنے پر وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں کو اس پر ٹکائے اسے بڑی غور سے دیکھنے لگا، جس پر حریم نے منہ بنایا۔ کیا ہے؟ اب ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ حریم کی تیز آواز پر وہ بمشکل اپنی ہنسی دبائے اسے دیکھنے لگا۔ گھور رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ڈالز روتے ہوئے واقعی بہت پیاری لگتی ہے، لائک سنو وائٹ۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آخری والے الفاظوں پر اس نے حریم کی سرخ ناک کھینچی تھی، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ یعنی آپ غصہ نہیں ہے؟ حریم نے معصومیت سے بھرپور انداز میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو بکھرایا تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ اچھا اب بتاؤ لنچ کہاں کرنا ہے؟ میری شام میں فلائٹ ہے، مجھے جلدی جانا ہوگا۔ زوریز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ لنچ وہیں پرانے ریسٹورنٹ پر، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آئس کریم پارلر ہے وہاں سے آئس کریم بھی کھائیں گے، اوکے نا؟ حریم نے پرجوش انداز میں کہا تو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ دوسری طرف کیا کروں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مسلسل ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، شاید کوئی ملازمہ تھی۔ تعبیر بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ اسے لگا اس کا دل باہر نکل جائے گا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش میں تھی۔ آ رہی ہوں۔ ملازمہ کو کمرے کے اندر سے ہی جواب دے کر وہ واش بیسن کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، پھر نل کھول کر پانی منہ پر مارا۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، میرا دل بے قابو ہوتا جا رہا ہے، دماغ معاف ہونے لگا ہے، وہ زیر لب کہتی ہوئی پھر سے خود کو دیکھنے لگی۔ اپنا چہرہ پوچھتی ہوئی وہ واپس روم میں آئی، اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی ہوئی خود کو پرسکون کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھا آتش کب سے اس کا منتظر تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ڈائننگ ہال تک آئی، جو اسے دیکھ کر گہری سانس لینے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ کھانا میز پر سجایا ہوا تھا، یقیناً وہ اسے کھانے کے لیے ہی بلا رہا تھا۔ آتش نے ایک نظر اس گھبراتی ہوئی سینیوریٹا کو دیکھا، جس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کھانا شروع کریں؟ آتش کہتا ہوا اس کے سامنے ڈش رکھنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے بریانی پلیٹ میں نکال کر کھانے لگی۔ دوران بام
कोई गुफ्तगू ना हुई। खाने से फारिग होकर वो मेडिसिन लेने लगा। जब वो वहां से जाने लगी, ताबीर कहाँ जा रही हो? आतिश की रौबदार आवाज़ पर उसका दिल रुक सा गया था, जैसे वक्त वहीं थम सा गया हो। अब क्या होने वाला था? वो हिम्मत करके पलटी थी। आतिश अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। वो आज उसकी ज़बान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आखिर क्या कहती वो? उसके सवालों से बचकर जा रही थी। ये कहती, या फिर ये कहती कि वो भी उसे चाहने लगी है, मगर इजहार करने से डरती है। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बिना कुछ कहे अपनी थमी हुई धड़कन के साथ वहीं काउच पर बैठ गई, जहां सामने वो टांग पर टांग रखे बैठा उसे ही देख रहा था। आतिश उसकी घबराहट महसूस कर चुका था। ताबीर के चेहरे का उड़ता हुआ रंग आतिश बखूबी देख चुका था। तुम्हें याद होगा, आज सुबह मैंने तुमसे कुछ कहा था। आतिश से नजरें मिलाए बगैर वो हाँ में सर हिलाने लगी। आतिश उसके चेहरे पर हया के रंग देखकर काफी महफूज हो रहा था। फिर क्या जवाब है तुम्हारा? आतिश ने गंभीर लहजे में पूछा, जिस पर वो हाथ की हथेली को मुसलसल रगड़े जा रही थी। यकीनन वो कशमकश में थी। आतिश काफी देर तक उसे गौर से देखता रहा, जिसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ चुका था। ताबीर इधर उधर नजरें दौड़ाए न जाने क्या तलाश कर रही थी। ऐसे ही तड़पाती रहोगी या कुछ कहोगी भी? जान लेने का इरादा है मेरा? आतिश ने आइब्रो उचकाए नरमी से कहा। ताबीर ने पलकों की झालर उठाकर उसकी जानिब देखा, जो मुस्कुराती नजरों से उसे ही देख रहा था। वो मजीद उसकी उन गहरी नीली आंखों में ना देख पाई और नजरें झुका गई। आतिश, मैं वो ताबीर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। आतिश भरपूर उसे ही देखे जा रहा था, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। वो इंतहाई चाहत से चोर लहजे में कहने लगा, जिस पर ताबीर ने उसे देखा। धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। वो चेहरे पर परेशानी लिए आज ज़रूरत से ज़्यादा मासूम लग रही थी। आ, आप मेरे बाबा से बात कर ले। जो उनका फैसला होगा मुझे मंजूर है। वो कहती हुई खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। तभी वो मुस्कुराते लबों के साथ आगे बढ़कर उसके हाथ थामे उसे रुकने पर मजबूर कर गया। यानी तुम्हारी तरफ से मैं हाँ समझूं? आतिश ने उसकी झुकी पलकों को भरपूर देखते हुए कहा। उसकी कुर्बत से तड़पती हुई वो उसकी झुलसती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके सुर्ख हो चुकी थी। कह क्यों नहीं देती कि तुम भी मेरा साथ चाहती हो? आतिश ने शहादत की उंगली से उसकी थोड़ी को ऊपर किया, जिस पर उनकी नजरें मिली। आतिश उसकी किस कदर करीब था, ये जानकर उसे अपनी जान जाती महसूस हुई। एक अजीब सी सनसनाहट उसकी रीढ़ की हड्डी में महसूस होने लगी थी। प्लीज छोड़े मुझे। वो अपना हाथ आज़ाद कराती हुई जाने लगी, मगर आतिश शायद अब बिल्कुल भी उससे दूरी पर रजामंद न था। वो आगे बढ़कर एक बार फिर उसका हाथ थामे उसे अपनी जानिब खींच गया। वो अचानक उसके सीने से टकराई थी, मगर यह अमल काफ़ी नरमी से हुआ था। नहीं ताबीर, अब मज़ीद नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे चाहने लगी हो? यह ऐसा नहीं है। आखिर सच क्या है? तुम्हें मुझे बताना होगा। आई स्वेयर, फिर मैं तुम्हें निकाह तक नहीं छूऊंगा। आतिश ने सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, जिस पर वो आंखें बंद की अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश में थी। उसे आज हर हाल में आतिश को अपना हाल दिल बताना था, वरना वो उसे शायद यूं ही रात गई तक थाम कर रखने वाला था। वो लम्हा था जो वक्त फिर से दोहरा रहा था। वो दोनों इंतहा के करीब थे, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। ये गलत था, वो महरम नहीं थे। ताबीर को हर हाल में उससे फासला बनाना था। जब तक वो निकाह में नहीं आ जाते, आतिश का उसके करीब आना मुनासिब न था। मैं वो जो आंखें बंद किए यूं ही खड़ा उसे महसूस कर रहा था। उसके हिलते लबों की कपकपाहट महसूस करते हुए उसे दूर हुआ। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर क्या? उसे देखने लगा। ताबीर ने उसकी आंखों में देखा। कितना प्यार था, कितनी चाहत थी, कितनी हसरतें, कितनी उम्मीदें थी, जो सिर्फ उसके लिए ही थी, उससे वाबस्ता थी। मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ आतिश। उसने कुछ कहा था, अपनी मीठी बारीक कपकपाती आवाज़ में कोई अल्फाज अदा किए थे। आतिश उसे बेयकीनी से देख रहा था। क्या उसके कानों ने सही सुना था? वो कशमकश में उसकी आंखों में झांक कर जैसे एक बार फिर से वो सब सुनने का मुंतज़िर नज़र आ रहा था। हाँ आतिश, मैं चाहने लगी हूँ आपको। मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे, मगर मैं अपने बाबा के फ़ैसले की पाबंद हूँ। ये आप भी जानते हैं। मैं आपके साथ मुस्तकबिल में होंगी या नहीं, मैं खुद से आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। अगर आप जो अब जानना चाहते हैं, तो आपको बाबा से बात करनी होगी।
وہ آج پہلی بار اپنے جذباتوں کا اظہار کر رہی تھی، بھلے ہی بعد میں اس نے کچھ بھی کہا تھا، مگر آتش کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ تعبیر اسے چاہنے لگی ہے۔ ہاں، اس کی تعبیر، جسے پانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، جسے کھونے سے وہ ڈرتا تھا، وہ تعبیر، اس کی تعبیر، اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے تھے۔ بہت نرمی سے تعبیر کے بازو پر اپنی گرفت کمزور کر کے وہ دور ہوا تھا۔ تعبیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی نہ مگر آتش رو رہا تھا، شاید خوشی سے۔ میں سب کو منا لوں گا، میں سب کو راضی کر لوں گا، بس مجھے یوں ہی چاہتی رہنا، ہمیشہ میری بن کر رہنا۔ تعبیر علی، میں بہت جلد تمہیں اس نام سے تعبیر آتش تک لے آؤں گا۔ یقین کرو، یہ سفر بہت حسین ہوگا، منزل مل جانے کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ آتش دھڑکتے دل کے ساتھ بڑی شدت سے اپنے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب آتش کو تعبیر مل جائے گی، جسے لے کر کئی خواب دیکھے تھے، جسے لے کر دل میں کئی حسرتوں نے جنم لیا تھا، اس کی تعبیر اب اسے ملنے والی تھی، بہت جلد۔ تب میرا دل جھلستا ہے، جب تو کسی اور کے ساتھ ہنستا ہے۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ نم آنکھوں سے اسکرین پر آج کی وائرل پکچرز دیکھ رہی تھی۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے ان کے اظہار کو، مگر اب مزید وہ آتش کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اسے کہیں نہ کہیں آتش کا کرن جابر کے ساتھ کام کرنا زہر لگنے لگا تھا۔ آخر کیوں میں ایسا محسوس کر رہی ہوں؟ انہوں نے بار بار مجھے یہ باور کرایا ہے کہ وہ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ بھلا کیسے میں ان پر شک کر سکتی ہوں؟ کیسے؟ موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ خود بھی ایک جھٹکے سے بیٹھی تھی۔ وہ یہ بات آتش کو بتا چکی تھی کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ پہلے کی بات الگ تھی اور اب کی الگ ہے، مگر آتش کے بہت اصرار پر تعبیر یہاں رکی ہوئی تھی۔ لیکن اگلے ہفتے وہ یہاں سے جانے والی تھی، واپس اپنے شہر۔ آتش اس کا پہلے سے زیادہ احترام کرنے لگا تھا، وہ اس سے فاصلے پر رہ کر بات کرتا تھا، وہ تعبیر سے دین اسلام کے بارے میں کافی کچھ معلوم کرتا رہتا تھا۔ تعبیر اسے لے کر خوش تھی، اسے مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی، مگر کچھ تھا جو اب بھی نہیں بدلا تھا، وہ تھا آتش کا شوٹنگ پر نامحرم کے ساتھ کام کرنا، ساتھ ہنسنا، ایک دوسرے کو چھونا، یہ سب تعبیر کی اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ غلطی ان کی نہیں تھی، نہیں میری ہے۔ ان سے اظہار کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، ایک آرٹسٹ ہے۔ تعبیر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر عجیب دوراہے پر محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک بوسیدہ پہاڑ پر وہ تنہا کھڑی ہو، آگے گہری کھائی ہو، جیسے اسے ڈر ہو وہ اچانک سے چکرا کر گر جائے گی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی، جس سے اس کی سوچ کا ماحول ٹوٹا۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی جب دروازہ کھول کر مسکراتا ہوا اندر آیا۔ تعبیر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آتش کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی جب اس نے اپنی پلکیں جھکائی تھی۔ کیسی ہو تعبیر؟ تمہیں پتا ہے آج کتنا مس کیا تمہیں میں نے؟ ایک پل بھی تمہارے بنا گزارنا مشکل ہو رہا تھا میرا۔ سیٹ پر ہر جگہ صرف تم نظر آ رہی تھی مجھے۔ پتا ہے میرا بالکل بھی دل نہیں تھا آج وہاں کام کرنے کا۔ آتش نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بڑی اپنائیت سے کہا، جس پر وہ منہ پھیر کر بیڈ پر بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی۔ آتش کو اس کا یہ انداز کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اتنی خاموش تو نہ رہتی تھی جب سے ان کے بیچ اظہار ہوا تھا، تب سے تعبیر ہمیشہ آتش سے ہنس کر بات کیا کرتی تھی، اور وہ آتش درانی جو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی بات سنتا تھا، اب وہی آتش اکثر نہ صرف تعبیر کی باتیں سنتا تھا بلکہ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تعبیر، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آتش نے 2 قدم آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا، مگر یوں ہی اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا تعبیر کا موڈ خراب ہے، مگر اصل وجہ اسے اب تک نہیں پتا تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو تعبیر؟ روز شوٹ سے واپس آتے ہی مجھے تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا، مگر آج تک اتنی خاموش کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ادھر دکھاؤ۔ وہ جیسے ہی فکر مندی سے کہتا ہوا اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرنے لگا تھا۔ تعبیر نے مزاحمت کر کے اپنا آپ چھڑایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تعبیر کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ تعبیر، واٹ ہیپنڈ؟ آخر کیوں کر رہی ہو ایسے ری ایکٹس؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ آتش کو اس کا یوں فاصلہ بنانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ جب سے ان دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ شروع ہوا تھا، تب سے ایک بار بھی آتش نے تعبیر سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، اور وہ آج بھی ضبط کیے کھڑا تھا۔
کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں مصروف ہوں۔ وہ خفگی سے کہتی ہوئی پلٹنے لگی۔ آتش کے برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ آتش نے مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا، اسے بھی انتہا قریب کر کے وہ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تمہاری تمام مصروفیات مجھ سے منسلک ہونی چاہیے۔ میری موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے میرے علاوہ تم کسی اور چیز میں مصروف رہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آتش دور ہٹے پلیز، وہ بمشکل یہ کہتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، مگر آتش کی گرفت اس کے بازو پر مزید تنگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ، ایسے رویے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بے رخی مجھ سے آخر کیوں؟ آتش کے پوچھنے پر ایک شکوہ کن نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اچانک سے ایک اشک ٹوٹ کر چہرے پر بہنے لگا، جسے دیکھ کر آتش کے تاثرات کمزور پڑنے لگے۔ وہ نرمی سے اس کے بازو کو آزاد کرتے ہوئے تھوڑا دور ہوا۔ تعبیر، تم رو رہی ہو؟ آئی ایم سو سوری، آتش نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ وہ اب تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ تعبیر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت ڈراؤ، مجھے بتاؤ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ایک کشمکش میں کہتا ہوا وہ اس کے پھر سے قریب آیا۔ آپ نے کہا تھا آپ لنچ واپس آ کر کریں گے، مگر آپ کرن کے ساتھ تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سیٹ پر دل نہیں لگ رہا تھا، مگر آپ وہاں بالکل پرجوش انداز میں کام کر رہے تھے۔ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ آپ نے جھوٹ کہا مجھ سے۔ وہ آج پہلی بار اس سے شکایت کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اچانک سے آتش کا دل کیا اسے خود میں بھیج لے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، البتہ آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام ضرور لیا تھا۔ میری جان، آئی ایم سو سوری، مجھے لیٹ ہو گیا تھا، ٹیم نے انسسٹ کیا تو وہیں لنچ کر لیا، بٹ آئی سویئر میں نہیں بھولا تمہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ آتش نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر تعبیر معصومیت سے بھرپور انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آتش نے ہاتھ کے پورے سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سوری، پلیز فورگیو می، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پرومس۔ آتش کے اتنے پیار سے منانے پر تعبیر کا دل جس سے پگھل سا گیا تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ ویل مائی سینوریٹا، تمہیں پتہ ہے آج مجھے بہت شدید ہیڈیک ہو رہا ہے۔ آپ کے بازیگر کو ایک کپ چائے مل سکتی ہے پلیز؟ آتش نے التجائی انداز میں کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی تعبیر کے لبوں پر حسین مسکراہٹ بکھرنے لگی، جس کا مطلب صاف تھا اب وہ ناراض نہیں تھی۔ آپ چلیں، میں ابھی بنا دیتی ہوں، تعبیر نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اوکے مائی سینوریٹا، میں باہر لان میں ہوں، وہیں آ جانا، ہمیشہ کی طرح چائے ساتھ بیٹھ کر پئیں گے۔ آتش مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے تمام شکوے شکایت وہ ختم کر گیا تھا۔ وہ جب چائے بنا کر لان کی جانب بڑھی تو آتش کسی سے کال پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تعبیر نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر وہ تعبیر کو دیکھنے لگا۔ آتش، اگر سر درد زیادہ ہو رہا ہے تو میں پین کلر دوں؟ تعبیر نے دیکھا تھا وہ بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ تعبیر کی فکر مندی سے پوچھنے پر آتش نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ کی چائے پین کلر سے زیادہ فائدہ مند ہے، آتش نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ بلش کر گئی۔ اب وہ دونوں بہت سی باتوں میں مصروف وقفے وقفے سے چائے کا سپ لے رہے تھے کہ جب باتوں باتوں میں اچانک آتش سنجیدہ سا ہوا۔ کیا تم واقعی واپس جا رہی ہو؟ تعبیر، میں نے کہا تھا نا، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم ساتھ ہی کراچی چلیں گے، پھر آخر اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ آتش اس کے جانے کا سن کر کافی اداس سا ہوا تھا، اس پر تعبیر سنجیدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آتش، آپ بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم ساتھ کراچی جائیں گے، پھر جب آپ بابا سے میرے رشتے کی بات کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ سوچا ہے آپ نے کبھی کیا ہوگا جب انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں مزید یہاں نہ رہوں اور واپس کراچی چلے جاؤں، تاکہ میری یہاں جاب جانے کی بات تھوڑی پرانی ہو جائے۔ تعبیر نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، جس پر وہ ہاتھ کی مزید بنائے لب بھیجتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، شاید وہ ضبط کر رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے تمہارے جانے کے بعد میں یہاں کیسے رہوں گا؟ آتش نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ تعبیر ایک پل کے لیے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر کتنا حسین تھا وہ، کیسے بآسانی وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا تھا، بلکہ جکڑ چکا تھا۔ آتش، محبت اتنی آسان تو نہیں ہوتی نا، بہت سی مشکلات سے گزر کر ہی انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ تو بڑی بڑی مشکلات کو فیس کر چکے ہیں، یہ تو بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے نا، تعبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کچھ مہینوں کی نہیں، میرے دل کی بھی بات ہے تعبیر۔ آتش نے جس شدت سے یہ الفاظ کہے تھے، تعبیر کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر ایسا ممکن نہ تھا، مگر آتش بھی تو اسے خود سے دور کرنے کے ارادے نہیں رکھتا تھا۔
ताबिर मैं नहीं रह सकता एक पल भी तुम्हारे बिना। क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को तुम? हाँ, पागल हो जाता हूँ मैं तुम्हारे बिना। एक बार फिर उस वक्त से नहीं गुजरना चाहता जो वक्त तुम्हारे बिना तन्हा गुजारा था। आतिश उसका हाथ थाम कर कहने लगा, जिस पर वो कुछ देर यूं ही खामोश रही। आतिश उसे यूं ही तकता रहा। आतिश, हमारे दरमियान कोई मजबूत रिश्ता कायम नहीं हुआ, हम कैसे साथ रह सकते हैं? ताबीर ने हाथ छुड़ाते हुए सवाल किया, जिस पर आतिश उसे देखने लगा। मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत रिश्ता भी कोई हो सकता है क्या? आतिश ने जिस इस्तेहाक से कहा था, ताबीर उसे देखती रह गई। लेकिन हम मजहबी और कानूनी तौर पर किसी मजबूत रिश्ते में नहीं हैं आतिश। ताबीर की बात पर फिर से उसके तासुरात बदलने लगे। वो जो नरमी से उसे देख रहा था, अब सख्त तासुरात लिए उसे घूर रहा था। जैसे उस पर जुनून सवार हो, जैसे वो जुनून की इंतहा करने लगा हो। तो ये बात है, ठीक है, फिर आज शाम हमारा निकाह है, तैयार रहना। वो तेज लहजे में कहता हुआ जैसे ही उठकर जाने लगा, ताबीर अचानक से खड़ी हुई। ताबीर को यकीन नहीं आ रहा था, आखिर इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकता है। आतिश, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हम कैसे यूं इस तरह? अभी आगे वो कुछ भी कहती, वो गुस्से से पलटकर उसकी बेहद करीब आया, उसे बाजू से जकड़कर उसकी आंखों में झांकने लगा। हाँ, खराब हो गया है मेरा दिमाग, हो गया हूँ मैं पागल, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? ताबीर के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त तंग करके वो जुनून खैज अंदाज में कोया हुआ था। उसकी कुर्बत पर वो नाजुक सी लड़की तड़प कर रह गई थी। आतिश, छोड़े मुझे प्लीज। क्या क्या कर रहे हैं आप? ताबीर की मज़ाहमत पर जैसे वो होश में आया था। अचानक उसे छोड़कर वो 2 कदम दूर हुआ था। तुम ही बताओ, क्या करूं मैं फिर? हाँ, तुम रहना चाहती हो, ना शादी करना चाहती हो, क्या करूं मैं आखिर, बताओ मुझे। आतिश के सवाल पर वो अपना बाजू पकड़े बाकायदा उसे गुस्से से देखती हुई उसके बराबर से गुजरने लगी। सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू पाना सीखे मिस्टर आतिश दुर्रानी। वो संजीदगी से उसे जाता देख रहा था, जो सख्त लहजे में कहती हुई वहां से जा चुकी थी। डैम इट आतिश, ये क्या कर दिया तुमने? वो दोनों हाथों से सर पकड़े वहीं कुर्सी पर आ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो गया। दूसरी तरफ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो आज पहली बार गुस्से से सुर्ख हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो चीख चीख कर उसे हकीकत बता दे, मगर कैसे? ये वो भी नहीं जानती थी। उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो सच बताए, लेकिन शायद अब सच ज़रूरी हो चुका था। मैंने कब ऐसा कहा? मैं शक नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि वो शख्स कौन था और क्यों तुम्हारे इतना करीब था। वो जो हमेशा आप जनाब से बात किया करता था, आज वो तुम पर आ चुका था। हरीम कब से जब्त किए बैठी थी, मगर शाहवेज ने तो जैसे आज सच जानने की कसम खाई हुई थी। हरीम, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मुझसे कोई भी झूठ न कहना। फिर आखिर ये क्या माजरा है? वो बाकायदा सख्त लहजे में कहने लगा। हरीम बेयकीनी से उससे, फिर उसके हाथ में मौजूद मोबाइल में अपनी और जोरेज की हंसती मुस्कुराती तस्वीर देख रही थी। ये उसी दिन की तस्वीर थी जिस दिन जोरेज पाकिस्तान से जा रहा था। अच्छा, मुझे किडनैप ना कर पाई तो ये चाल चल दी हुरिया ने? हरीम की बात पर शाहबेज ना समझी से उसे देखने लगा। किडनैप? क्या मतलब? उसे जैसे धचका लगा हो। हाँ, किडनैप करवाने की कोशिश की थी इसने मुझे, मगर उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, जिन्हें लेकर तुम मुझ पर शक कर रहे हो। हरीम ने सख्त लहजे में कहा तो शाहवेज पेशानी रगड़ते हुए उसे देखने लगा। मैं चाहूँ तो इस बात को लेकर मैं भी तुम पर शक कर सकती हूँ कि हुरिया ने तुम्हें ये पिक्चर कब और कैसे भेजी। क्या उसके पास तुम्हारा नंबर पहले से मौजूद था या तुमने उसे बाद में खुद दिया है? क्या तुम लोग राब्ते में थे या नहीं? हरीम की बात पर वो उसे हौकों की तरह देखने लगा। क्या वो वाकई उस पर शक कर रही थी? शाहवेज पेशानी पर आए पसीने को साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। अभी वो कुछ कहने ही वाला था जब हरीम फिर से बोल पड़ी। मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे, करना तो दूर की बात, मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर हुरिया जैसी चालाक लड़की का क्या भरोसा? यकीनन प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद तुम्हारे डॉक्यूमेंट में से डिटेल्स ली होगी उसने तुम्हारी। हरीम ने संजीदगी से कहा और उठकर जाने लगी जब शाहवेज ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। हरीम, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गया था, मगर यकीन मानो वो मतलब नहीं था मेरा। मैं बस इतना पूछ रहा था कि आखिर क्यों तुम एक अनजान शख्स के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, और फिर वो शॉपिंग बैग्स, मतलब तुम उसके साथ शॉपिंग पर भी गई थी। क्यों हरीम? शाहवेज ने इस दफ़ा नरमी से पूछा था। वो रुक कर उसे संजीदगी से देखने लगी। देखो हरीम, बकौल तुम्हारे कि वो जो भी था उसने तुम्हारी जान और इज़्ज़त दोनों बचाई थी, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं तुम उस पर भरोसा करके उसके साथ घूमने, मेरा मतलब उसके साथ चली जाओ। शाहवेज ने थोड़ी सख्ती से कहा था, जबकि आखिरी वाले अल्फाजों पर जहाँ हरीम ने उसे घूरी से नवाजा था, वहीं उसने नज़र झुका ली थी।
میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی شاہویز، تمہاری مرضی، تم چاہو تو حریہ کی جھوٹی باتوں پر بھروسہ کر لو اور چاہو تو تھوڑا اور انتظار کر لو، سچ تمہارے سامنے خود ہی آ جائے گا، مگر فی الحال میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ تلخ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاہویز واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ سچ؟ آخر کس سچ کی بات کر رہی تھی آپ حریم؟ شاہویز نے پیشانی رگڑتے ہوئے سوچا، پھر موبائل نکال کر آئزل کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی رنگ پر کال ریسیو ہو چکی تھی۔ آئزل، مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز کیا آپ ابھی یہاں آ سکتی ہیں؟ شاہویز نے درخواست کرنے والے انداز سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نہیں جانتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن حریم جو کچھ آپ نے نہیں بتایا وہ سب آئزل مجھے بتائے گی اب۔ موبائل واپس پاکٹ میں رکھ کر وہ آئزل کا ویٹ کرنے لگا۔ دوسری طرف وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی زوریز سے کال پر مصروف تھی، جب دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا وہ چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں آئزل کھڑی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ آئزل، کیا ہوا؟ وہ کال ڈسکنیکٹ کرے بنا اٹھ کر آئزل کے پاس آئی، جبکہ آئزل خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اسے آئزل کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آئزل، تم ٹھیک ہو نا؟ حریم نے اسے بازو سے تھام کر پوچھنا چاہا، جس پر آئزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس کے اس رد عمل پر حریم حیران اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ آئزل نے ایسا رد عمل تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا زوریز کے ساتھ؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ زوریز کا نام سن کر ہی حریم ساکت سی رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس سے ایسا سوال کیوں کر رہی تھی؟ آئزل، تم کیا؟ وہ ابھی شاک کی کیفیت میں مبتلا اس سے کچھ کہتی، آئزل پھر سے بول پڑی، مجھ سے جھوٹ مت بولنا حریم، میں مزید جھوٹ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بتاؤ مجھے، کیا لگتا ہے زوریز تمہارا؟ آخر کس حق سے تم اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوم رہی تھی، شاپنگ پر جا رہی تھی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ کیا سمجھوں میں اسے؟ آئزل نے ڈٹے ہوئے انداز میں سوال کیا، جس پر حریم زوریز بھی خاموش ہو گیا۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم پر تھا مجھے، کہ تم مجھ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولو گی، کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی، مگر میں غلط تھی۔ اگر آج شاہویز مجھے اس شخص کی تصویر دکھا کر سچ نہ بتاتا تو نہ جانے تم مزید کتنے جھوٹ بولتی مجھ سے، مزید کیا کچھ چھپاتی، آئزل نے چیختے ہوئے کہا تھا، جبکہ حریم کو جیسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حریم، تم اس شخص سے مل رہی تھی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے حریم، وہ اس سے کئی زیادہ برا اور گھٹیا ہے وہ۔ آئزل نے نفرت سے چور لہجے میں زوریز کا ذکر کیا تھا، جس پر حریم ضبط کیے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم، وہ ایک دھوکے باز، جھوٹا مکار، ایک عیاش باز انسان ہے، وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ راتیں۔ آئزل جیسے اسے سب کچھ سمجھانے کی کوشش میں تھی، مگر حریم کے لیے سب مزید سننا اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ آئزل کی بات کاٹ کر بول پڑی، زبان سنبھال کر بات کرو آئزل، ورنہ۔ حریم نے جس انداز میں یہ کہا تھا، آئزل کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ وہی حریم تھی جسے وہ کئی سالوں سے جانتی تھی؟ نہیں، بلکہ آج جو حریم اس کے سامنے کھڑی تھی وہ تو کوئی اور ہی حریم لگ رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ ہاں حریم، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا ہے یہ سب؟ ہاں تم اس شخص کی حمایت کر رہی ہو؟ اس شخص کی؟ آئزل تعجب سے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ جب حریم نے منہ پھیرا، جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، غور کرو اپنے جملے پر، اور آئندہ زوریز بھائی کے بارے میں ایک الفاظ بھی برداشت نہیں کروں گی میں، حریم نے سخت لہجے میں کہا، اور واپس اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ زوریز صورتحال سمجھ چکا تھا، اس لیے کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے کاظم صاحب کو کال ملائی۔ بھائی؟ آئزل شوق کی کیفیت میں حریم کو دیکھ رہی تھی، جو اب منہ پھیرے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آئزل چلتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی، جب کاظم صاحب بھی وہاں پہنچے۔ حریم بھائی کہا تم نے؟ آئزل نے حیرت سے اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے بیٹھی آنسو پوچھ رہی تھی۔ ہاں بھائی کہا میں نے، بھائی ہے وہ میرے، اور ایک بہن ہونے کے ناطے اب مزید میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ حریم اپنی بات مکمل کر کے جیسے ہی اٹھنے لگی، کاظم صاحب کمرے کے اندر آئے۔ حریم، تم کہیں نہیں جاؤ گی، آئزل سے میں بات کرتا ہوں، انہوں نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر آئزل بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آپ بھی؟ اتنا بڑا سچ چھپایا آپ لوگوں نے مجھ سے، اتنی بڑی حقیقت چھپائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی بیٹی اس شخص کو دل دے بیٹھی تھی؟ وہ شوق کی کیفیت میں چیختے جا رہی تھی، آنسو چہرے کو تر کر چکے تھے۔ آئزل، بات کو سمجھو۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آنے لگے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ انف ڈیڈ، انف، آپ سب مل کر مذاق بنا دیا ہے میرا۔
बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने हर सच छुपाए रखा मुझसे। वो तो थैंक टू शाहवेज कि आज उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी हकीकत पता चली। आयज़ल ने तल्ख लहजे में कहा, और हरीम क्या तुम भी अपने भाई की तरह मेरे साथ खेल खेल रही थी? हाँ। अब उसकी तोप का निशाना हरीम की जानिब था, जो सर झुकाए खड़ी थी। आयज़ल उसे खुद बाद में पता चला था कि जोरेज़ भाई है इसका, और फिर ये बात तो तुम भी शुरू से जानती थी ना कि हरीम अडॉप्टेड चाइल्ड थी। उसके असल वालिदैन कौन थे ये तो कोई भी नहीं जानता था। काजिम साहब ने आगे बढ़कर वजाहत दी, जिस पर वो अपने डैड को देखने लगी। अच्छा, वाकई? ठीक है, तो जब इसे इसका भाई मिल चुका है तो वो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? यहाँ क्यों छोड़ रखा है अपनी चहीती बहन को उसने? फैसल ने बेदर्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए तल्ख लहजे में कहा, जिस पर काजिम साहब बेयकीनी से अपनी बेटी को देखने लगे, जबकि हरीम को लगा उसका दिल जैसे टूट गया हो। आयज़ल, ये क्या बदतमीज़ी है? काजिम साहब के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने गुस्से से कहा, ये बदतमीज़ी नहीं, हकीकत है डैड। जब इसे इसका भाई मिल गया तो ये यहाँ क्यों पड़ी हुई है? ये चली क्यों नहीं जाती हमारे घर से? आइज़ल ने एक बार फिर हरीम को हर्ट किया था। आइज़ल, काजिम साहब उसकी बदतमीज़ी पर आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाने लगे, हरीम ने रोक दिया, जबकि आइज़ल बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी, जो किसी गैर लड़की के लिए इतना गुस्सा हो रहे थे। अंकल प्लीज़, आप उससे कुछ मत कहें, सारी गलती मेरी है। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली थी, काश उस दिन ही मैं यहाँ से चली जाती तो बेहतर था। हरीम नम आंखों के साथ कहते हुए शर्मसार सी गर्दन झुका गई। तो अब चली जाओ, रोका किसने है तुम्हें? एक आखिरी बार वो उसे तंज़ी अंदाज में कहती हुई वहाँ से जाने लगी, जब काजिम साहब की आवाज़ पर उसके कदम रुके। तुम्हें अगर ये लगता है कि हरीम पर आज तक जो कुछ तुमने खर्च किया है वो तुम्हारे बाप की कमाई का हिस्सा था, तो तुम गलत हो। काजिम साहब ने सख्त लहजे का मुजाहरा किया, जिस पर वो पलट कर उन्हें नासमझी से देखने लगी। उसका हरगिज़ ये मतलब ना था कि वो हरीम पर किए गए एहसानात पर ताना देती। वो तो जोरेज़ का गुस्सा भी अपनी पक्की दोस्त पर निकाल रही थी, जो कि हरीम बखूबी समझ चुकी थी। अंकल प्लीज़, हरीम ने आगे बढ़कर रोकना चाहा, जिस पर काजिम साहब ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने कहा। वो पलटकर आइज़ल के सामने आ खड़े हुए। हरीम पर आज तक जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो उसके भाई के दिए हुए हैं। तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं। बचपन से लेकर आज तक वो अपने खुद के पैसों पर पलती आ रही है। तुमने उस पर कोई एहसान किया होगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। काजिम साहब की बात पर जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अपनी बात यहीं ख़त्म करके वहाँ से चले गए, जबकि वो खामोशी से अपने बाप को जाता देख रही थी। तो मतलब डैड इस जोरेस को पहले से जानते थे? वो नासमझी से हरीम को देखकर गोया हुई, जो सर झुकाए खड़ी हुई थी। काजिम साहब वापस अपने कमरे में आए और जेब से मोबाइल निकाला तो चेक कर रही थी कॉल चेक कर रही थी। जोरेस तमाम बातें कॉल चल रही थी। जोरेस तमाम बातें सुन चुका था। मैं हैज़ल की तरफ से माफ़ी, वो शर्मिंदगी से कहने लगे, जब जोरेस की गंभीर आवाज़ उनकी बात काटी। कल कलामी आपकी चहीती बेटी ने की है, तो अब माफ़ी भी मैं उसी से मंगवाऊंगा। उन्होंने एक नज़र स्क्रीन पर देखा, जहां कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो कब से मोबाइल पर मसरूफ़ था, जबकि इफ्तिखार साहब उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। उनकी घूरी महसूस करते हुए वो सीधा होकर बैठा। क्या है बाबा जान, क्यों गुस्से से देख रहे हैं? आखिरकार परेशान होकर उसने पूछ ही लिया, जिस पर इफ्तिखार साहब ने मजीद उसे घूरा। ये कौन सा तरीका है बाप के सामने काउच पर लेट कर गाने सुनने का? उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, जिस पर शाहवेज ने कान पर से एयरफोन्स निकाल कर साइड में रखे और उन्हें इल्तिजाई नज़रों से देखने लगा। क्या सारा दिन यूं ही पड़े रहकर गाने सुनने का इरादा है? क्या कुछ करेगा भी? इफ्तिकार साहब की बात पर सर खुजाते हुए उन्हें देखने लगा। बाबा जान, आज तो संडे है ना, आज भी काम करूँ क्या? शाहवेज ने अजीब गरीब मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर उनकी घूरी मजीद गहरी हुई। अच्छा ना, अब गुस्से से तो ना देखे, जान लेंगे बच्चे की क्या। चले आपकी बात करवाता हूँ ताबीर आपी से। शाहवेज के गुस्से से बचने के लिए शाहवेज उनके गुस्से से बचने के लिए जैसे ही ताबीर का नंबर डायल करने लगा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रहने दे, मसरूफ़ होगी वो, रात में बात कर लूँगा मैं। अभी जाके देख कौन आया है दरवाजे पर। इफ्तिखार साहब की बात पर वो असबाक में सर हिलाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर वो तो हैरान हो गया। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक ही कोट पहने वो शख्स अपने ड्राइवर के साथ वहां खड़ा हुआ था। उसकी शख्सियत से शाहवेज अंदाज़ा लगा चुका था, वो कोई आम शख्स नहीं था, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बेटा, क्या ये इफ्तिखार अली का घर है? उस बड़ी उम्र के शख्स ने बड़े मीठे लहजे में सवाल किया था, जिस पर शाहवेज उसे बड़ी हैरत से देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, यही घर है, मगर आप कौन? अपनी आंखों पर से चश्मा हटाए वो सामने खड़े शाहवेज को बगौर देखने लगे।
تم افتخار علی کے بیٹے ہو نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر جواباً شاہویز بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میرا نام وجاہت درانی ہے، میں افتخار علی سے ملنے آیا ہوں۔ اگر اس وقت وہ گھر پر ہے تو اسے میرے آنے کی اطلاع دے دو، میرے آنے کی اطلاع کر دو، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ پلیز اندر آئے، میں بابا جان کو بتاتا ہوں۔ شاہویز کے کہنے پر وہ اپنے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر کی جانب آئے۔ یہ لڑکا گدھے کا گدھا ہی رہے گا، دروازہ کھولنے گیا تھا، نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا۔ افتخار صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے کہا جب وہ اندر آیا۔ بابا جان، کوئی شخص آئے ہیں، آپ اپنا نام وجاہت درانی بتا رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں اندر بلایا ہے۔ شاہویز کی بات پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ بابا جان، اگر آپ کہیں تو انہیں یہی کمرے میں بلا لوں؟ شاہویز کی آواز پر چونک کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور اس بات میں سر ہلانے لگے، جس پر شاہویز نے ان شخص کو اندر بلایا۔ اچھا سوری نا، دوسری طرف، اچھا سوری نا تعبیر، میں جانتا ہوں میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں نا، نہیں کر سکتا تمہیں خود سے دور، لیکن یہ بھی سچ ہے تمہیں ناراض کرنا مجھے نہیں برداشت، پلیز مان جاؤ نا۔ آتش کے پیار بھرے لہجے پر تعبیر نے ایک نظر اسے خفگی سے دیکھا، پھر واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، جس پر آتش نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تعبیر، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم مجھے نظر انداز کرنے لگی ہو؟ پلیز مجھ سے یوں نظریں نہ پھیرو، محبت کرتا ہوں تم سے، جبھی تمہیں خود سے دور کرنے کا سوچ کر بھی ڈرتا ہوں۔ آتش نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسے نزدیک کیا، جس پر تعبیر نے نظریں جھکا لی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آتش نے اس کی تھوڑی کو اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جانا واپس کراچی، پلیز اب تو موڈ ٹھیک کر لو، پلیز۔ آتش نے اسے منانے کی پوری کوشش کی تھی، جس پر تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آتش مسکراتے ہوئے اس کے بے انتہا قریب آنے لگا جب وہ پیچھے ہوئی۔ اف، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آتش شرمندہ سے سر کھجانے لگا، جس پر تعبیر نے اسے گھورا۔ کیسا مطلب؟ تعبیر کے پوچھنے پر وہ اپنی بیٹ پر انگلی پھیرتے ہوئے لبوں تک لایا، جس کا اشارہ سمجھتے ہی تعبیر نے ہاتھ چھڑائے اور وہاں سے جانے لگی، مگر آتش نے پھر سے آگے بڑھ کر اسے تھام کر قریب کیا۔ تعبیر، آج شام پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، وہاں اکیلے نہیں جانا چاہتا، مگر میرا جانا بھی ضروری ہے، ڈائریکٹر نے بہت انسسٹ کیا ہے۔ آتش نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آتش، آپ جانتے ہیں مجھے اس طرح کی پارٹیز نہیں پسند، میں نہیں جا سکتی، تعبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ میری جان، ہم آدھے گھنٹے بھی نہیں رکیں گے، اگر تم ساتھ ہوگی تو ہم جلدی واپس آ جائیں گے، بس پروجیکٹ کی سیلیبریشن ہوگی، بس۔ آتش نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے راضی کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں صرف کچھ ہی دیر کے لیے جائیں گے، تعبیر نے جیسے ہی اسے حکم دیا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اب ہاتھ چھوڑے، میرا کام ہے مجھے۔ تعبیر نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جس پر آتش مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آتش، آج کل آپ مجھے بہت تنگ کرنے لگے ہیں، بالکل بچوں کی طرح، تعبیر نے خفگی سے کہا، جس پر آتش کی مخصوص مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور تم جو بار بار ناراض ہو جاتی ہو، بیویوں کی طرح، میں نے کچھ کہا؟ آتش نے ایبرو اچکائے سوال کیا، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ اب دوسری طرف، اچھا تو کیا اب بھی وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، وہ جمال نامی شخص؟ وجاہت صاحب کے پوچھنے پر افتخار صاحب نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ محبت سے انہیں دیکھنے لگے۔ تبھی قدموں کی آہٹ پر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے شاہویز کولڈ ڈرنک کے گلاس ٹرے میں سجائے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ یہ لیجیے انکل، سوری مجھے لگا آپ ڈائٹ پر ہوں گے، جبھی چائے کی جگہ میں نے کولڈ ڈرنک بنا دی، نکال کر لے آیا۔ شاہویز نے الٹی سیدھی بات بناتے ہوئے جس طرح بیان کی تھی، وجاہت درانی صاحب قہقہہ لگائے بنا نہ رہ سکے تھے، جبکہ شاہویز دانتوں کی نمائش کرتا ہوا سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھ کر عقب میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم چائے بنا دیتے تو میں وہ بھی خوشی خوشی پی لیتا، وجاہت درانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہہ کر گلاس لبوں سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم بہت چھوٹے تھے تب تمہارے بابا اور میں مل کر روز محلے کے مشہور چائے کے ڈھابے پر چائے پینے جایا کرتے تھے، وجاہت صاحب نے خوش دلی سے پرانی یادوں میں کھو جانے والے انداز میں کہا، جس پر شاہویز مسکرانے لگا۔ کیا واقعی آپ اور بابا جان بیسٹ فرینڈ تھے؟ مگر بابا نے تو آپ کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں مجھے۔ آخری والے الفاظوں پر شاہویز نے سوالے نظر سے افتخار صاحب کو دیکھا، جس پر وہ اسے گھورنے لگے، جبکہ انہیں گھورتا دیکھ کر شاہویز نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے نظر چرائی۔ وہیں وجاہت درانی صاحب ہنسنے لگے۔ ارے بھئی افتخار، کیوں گھور رہے ہو تم بیچارے بچے کو؟ تمہاری یہ گھورنے کی عادت کبھی نہیں بدلے گی۔ شاہویز، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کے ساتھ جب ہم
ہنسی مذاق کیا کرتے تھے نا، یہ جواباً ہمیشہ ایسے ہی گھورا کرتا تھا۔ وجاہت صاحب کی بات پر افتخار صاحب بھی مسکرانے لگے، جبکہ وجاہت صاحب کے مزیدار قصے پر بے دھیانی میں شاہویز کا کہا نکلا، جس پر ایک بار پھر اس کے بابا اس سے گھورنے لگے۔ کچھ دیر وہ لوگ یوں ہی ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے رہے، مگر پھر شاہویز کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا تھا، جس وجہ سے انہیں اکیلے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہاں ہے میری بہو؟ وجاہت صاحب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، جس پر افتخار صاحب انہیں سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ وہ اس شہر میں نہیں ہے، مجبوراً اسے دوسرے شہر بھیجنا پڑا۔ تم نے کہا تھا تم جلد سب کچھ ٹھیک کر دو گے، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ افتخار صاحب بات کے اصل مدعے پر آئے۔ دیکھو افتخار، میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ماضی میں جو فیصلہ کیا اب میں اس پر پچھتا رہا ہوں۔ یقین مانو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نصیب میں بیٹی نہیں تھی، مگر تمہاری بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر مجھے احساس ہوا تھا بیٹیوں کے باپ واقعی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وجاہت صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ ان کی بات افتخار صاحب سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تمہارے اس کزن کمال علی نے تمہیں جھوٹے کیس میں پھنسا کر تمہارا گھر ہڑپنا چاہا تھا؟ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ جس دن میں پاکستان سے جانے والا تھا، مگر بھابھی روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی تمہیں چھڑانے اور اس چھوٹی سی بچی کو بچانے کی درخواست کرنے کے لیے۔ وجاہت صاحب کی بات پر انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ وجاہت صاحب کی باتوں پر انہیں کچھ سالوں پہلے والے منظر یاد آ گئے تھے۔ میں وہ دن بھلا کیسے بھول سکتا ہوں جب تم نے میری بیوی فاطمہ اور میری بچی تعبیر کو بچایا تھا۔ تمہارا اور فاطمہ کا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ شاید اس وقت کے لیے درست فیصلہ تھا۔ تم نے میری بیٹی کو بروقت اپنے بیٹے کے نکاح میں لا کر اسے خاندانی دشمنی کی بھیٹ چڑھانے سے بچا لیا تھا، مگر وہ بات مجھے بہت بعد میں بتا کر تم نے مجھے دھچکا بھی دیا تھا۔ افتخار صاحب کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وجاہت صاحب نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دینا چاہا۔ میں جانتا ہوں تم اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ ارے تمہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میں اپنی فیملی کو لے کر واپس دبئی کیوں جا رہا تھا۔ تمہیں لگا تھا میں دوستی نہیں نبھا پاؤں گا۔ شاید تم بھول گئے میرا صرف اسٹیٹس بدلا تھا، میں خود نہیں بدلا تھا۔ وجاہت صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ جب وہ کامیابی کی بلندی پر تھے تب وہ سب سے دور چلے گئے تھے۔ دبئی میں ان کے والد کا بزنس تھا جنہیں وہ دوبارہ آگے بڑھانے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہیں ان کی شادی ان کے والد کے دوست کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی پسند کی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا، تبھی وہ کچھ وقت کے لیے پاکستان آئے تھے، اور جب وہ پرانے محلے اپنے دوست کے گھر آئے تھے تب افتخار سے ملاقات کے وقت وہ ان کی چھوٹی سی بیٹی اور ان کی بیوی فاطمہ سے ملے تھے، اور پھر اپنے بزنس کے لیے دبئی چلے گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ وہ پاکستان واپس آ چکے تھے ایک لمبے عرصے کے لیے۔ 1 سال بھی نہ ہوا تھا جب ان کے والد نے ان کے لاکھ انکار پر ان کا نکاح اپنے خاندان کی لڑکی سے کروا دیا تھا۔ اپنی دوسری بیوی کو لے کر جب وہ پاکستان سے جا رہے تھے، اسی دن فاطمہ ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی۔ جب بھی وجاہت صاحب نے افتخار صاحب کی غیر موجودگی میں نہ صرف ان کی امانت کی حفاظت کی، بلکہ ان کی بیوی کے ہاتھ جوڑنے پر تعبیر کی ذمہ داری لے لی اور اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے پڑھوا دیا، جنہیں وہ دونوں معصوم سے بچے کھیل سمجھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد افتخار صاحب وجاہت کی لاکھ کوششوں کے بعد جیل سے رہا ہوئے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی بیٹی وجاہت کے بیٹے کے ساتھ نکاح میں آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی پر بہت غصہ کیا، اپنے دوست تک کو باتیں سنائیں، مگر اس وقت یہی ضروری تھا، ورنہ ان کی بیٹی خاندان کے بڑے بزرگ کے فیصلے کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ وجاہت کا بیٹا جو بچپن ہی سے ضدی تھا، ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مزید ضدی اور خود سر ہو گیا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کو قبول کرنا اس کے لیے ناقابل قبول ہو چکا تھا۔ اس کی روز روز کی ضد، غصے اور عجیب و غریب حرکتوں سے تنگ آ کر وجاہت صاحب نے اسے باہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ سب سے دور رہے اور اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں کیا ہے۔ کیا آتش اور تعبیر پہلے سے ہی ایک دوسرے کے نکاح میں ہے؟ آخر کیا ہے ان کا ماضی اور کیا ہوگا ان کا مستقبل؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔